السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعوت و تبلیغ کرتے تھے اسی بارے میں ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو دور یعنی مکی زندگی اور مدنی زندگی، یہ دو بہت ہی اہم دور ہیں، اور انہی دور میں یعنی مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکلیفیں سہی اللہ کے پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، جب آپ نے پہنچایا اللہ کا پیغام تو جو آپ کے قریبی تھے وہ تو آپ کے دشمن بنی گئے۔ آپ کا ہر وہ انسان جو آپ کو پہلے صادق و امین کہتا تھا، آپ کے قصیدے پڑھتا ہوا نظر آتا تھا، آپ پر طعن و تشنیع کرنے لگا اور آپ کی جان کا پیاسا بن گیا۔ حضرات محترم، آخر وہ مکی زندگی میں آخر کیسی کیسی مشکلات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانی پڑی، مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعوت و تبلیغ کی، کیسے آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے آس پڑوس والوں کو کیسے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور کیسے ان تک وہ پیغام پہنچایا جو سینکڑوں سالوں سے جو ان کے وہم و گمان میں اس کے خلاف، اس کے الٹ جو چیزیں رچی بسی تھی اس کے خلاف، یعنی ایک اللہ کا جب پیغام ان کے ذہنوں اور ان کے دماغ تک جب پہنچا تو انہوں نے اس کے رد عمل میں کیا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ تمام کی تمام باتیں آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے لیے وقف تھی، لیکن باقاعدہ طور پر دعوت و تبلیغ کا آغاز اعلان نبوت سے ہوتا ہے، جس کی باضابطہ مدت جو ہے وہ 23 سال ہے۔ اس میں 13 سال مکہ مکرمہ میں دعوت دی اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ حضرات محترم، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے بڑی حکمت عملی سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ آپ نے مکی زندگی میں دعوت و تبلیغ کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور اس دور میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے میں یعنی اس دور میں ایسی مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانی پڑی جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ ایک عام انسان ٹوٹ سکتا تھا، لیکن وہ نبی مکرم ایک مضبوط پہاڑ کے جیسے ان کے سامنے کھڑے رہے، ہر طرح کے ظلم و ستم سہتے رہے، لیکن ذرہ برابر اف کیے بغیر اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے رہے۔ حضرات محترم، اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں پہلے خفیہ طور پر دعوت دی۔ پہلے وحی کے نزول کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار حرا کے واقعے کو بیان کیا۔ وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ ورقہ بن نوفل کا جواب سن کر انہوں نے فوراً آپ کی رسالت کو تسلیم کر لیا۔ یوں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہوئی۔ اس دعوت میں ایک خاص اور اہم نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واضح لفظوں میں ایمان لانے کو نہیں کہا، اور نہ ہی یہ کہا کہ میں نبی ہوں تو مجھ پر ایمان لے آؤ، بلکہ صرف نزول وحی اور اس پر مرتب اثرات کی کیفیتوں کو بیان فرمایا، اور انہوں نے فوراً آپ کی صداقت قبول کر لی۔ ادھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایا، تو اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے سچ فرمایا اور آپ سچوں میں سے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حکیم بن حزام کے پاس تشریف فرما تھے کہ ان کی باندی انہیں بتانے لگی کہ آپ کی پھوپھی حضرت خدیجہ بنت خویلد اپنے خاوند کو حضرت موسیٰ کی طرح پیغمبر مانتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی تصدیق فرمائی، اور پھر صدیق اکبر ایمان لائے۔ اس طرح دعوت کا پہلا دور بالکل خاموشی کے ساتھ مسلسل 3 سالوں تک چلتا رہا۔ اس پورے عرصے میں محض 40 لوگ ایمان کی دولت سے
सरफराज हुए। ये 40 नफूस कुदसिया इस्लाम की तबलीग व इशाअत के लिए बुनियाद और सुतून साबित हुए। इनमें खुलफाए राशिदीन और मशहूर सहाबा किराम जिनमें अब्दुर्रहमान इब्न औफ, तलहा बिन उबैद, अब्दुल्ला बिन मसूद, खालिद बिन सईद, अबू ज़र ग़िफ़ारी, हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुम थे। इसी तरह बिलखुसूस हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के ईमान लाने से इस्लाम को बहुत क़ुव्वत मिली। खुल कर दावत हक़ देने का सिलसिला इन दोनों के ईमान लाने के बाद शुरू हो गया। हज़रात मोहतरम, दूसरा दौर जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये वही लेकर हाजिर खिदमत हुए तो आपने अल्लाह की आयत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाई। यानी ये आयत नाजिल हुई, सूरह शौरा की आयत है, और आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं और अपने बाजू को उन लोगों के लिए बिछाएं जो आपकी पैरवी और इत्तबा करते हैं। उसके बाद आपने अपने ख़ानदान वालों को बुलवाया जिनकी तादाद तकरीबन 40 थी। उस दिन आप गुफ्तगू ना कर सके, लेकिन फिर चंद रोज़ बाद उन सब को दावत दी और फरमाया कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, मैं उसी की हम्द करता हूँ और उससे मदद तलब करता हूँ। मैं उसी पर ईमान लाया हूँ और उसी पर भरोसा करता हूँ, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर एक तारीख़ी खुतबा पेश फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके सिवा और कोई माबूद नहीं, मैं तुम्हारी तरफ बिलखुसूस और सारी कायनात की तरफ बिलउमूम रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। वल्लाह तुझे मौत इस तरह आएगी जिस तरह तुझे नींद आती है, और कब्रों से यूँ उठाए जाओगे जैसे ख्वाब से बेदार होते हो, और तुम जो अमल करते हो उसका तुमसे हिसाब होगा। तुम्हारे अच्छे अमाल का अच्छा बदला और बुरे अमाल की बुरी जज़ा तुम्हें दी जाएगी, और ठिकाना हमेशा के लिए जन्नत होगी या जहन्नम। वल्लाह ऐ अब्दुल मुत्तलिब की औलादो, मैं किसी ऐसे नौजवान को नहीं जानता जो इस चीज़ से बेहतर अपनी कौम के पास लेकर आया हो जो मैं लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे पास आखिरत की कामयाबी और फलाह लेकर आया हूँ। इस खुतबे के बाद अबू लहब ने बहुत ही घटिया हरकत की, जिसको देखकर आपकी फूफी हज़रत सफ़िया सब्र न कर सकी और बरजस्ता कहे उठी, क्या तुझे ये बात ज़ेब देती है कि तू अपने भतीजे को बिहारो मददगार छोड़ दे? अल्लाह की कसम आज तक अहले इल्म हमें ये बताते रहे हैं कि अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल से एक नबी जाहिर होगा। वल्लाह ये वही नबी है। और अबू तालिब ने ये ऐलान कर दिया कि वल्लाह जब तक हमारे जिस्म में जान है हम इनकी हिफाजत और दिफा करेंगे। हज़रात मोहतरम, जब तीसरे इज्तिमा का एहतमाम फरमाया तो उसमें कुरैश के सारे लोगों को दावत दी। जैसे कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, जब ये आयत करीमा वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर खड़े हुए एक दावती खुतबा देते हुए तमाम ख़ानदान और कबाइल का नाम लेकर फरमाया, मैं अपने आप को जहन्नम की तुम सब के सब, यानी आपने फरमाया कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में तुम्हारे लिए किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ मगर ये कि तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तुम कहो बस। कुफार मक्का ने ये सुनकर आपने सख्त रद्द अमल का इजहार किया। चुनान इसके बाद ये आयत करीमा नाजिल हुई। सूरह हज्र की आयत है, अल्लाह ने फरमाया फज़्दा बिमा तुमर वअरिज़ अनिल मुश्रिकीन इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन। इसमें अल्लाह ने फरमाया, ऐ रसूल जिस बात का आपको हुक्म दिया हुआ साफ साफ तौर पर उसका ऐलान कर दे और मुशरिकों से एराज़ करे, आपकी तरफ से हम मजाक उड़ाने वालों के लिए काफ़ी हैं। इस आयत करीमा के नुज़ूल से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिल गया कि आप खुल्लम खुल्ला लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। यूँ आपने एलानिया तौर पर दावत का अमल शुरू फरमाया जो दावत के तीसरे दौर का पेश खेमा साबित हुआ। आखिरकार वो तीसरा दौर शुरू हुआ। इस दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया तौर पर लोगों में दावत हक देना शुरू फरमा दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि उस दौर में हर तरफ से जुल्म और सितम के पहाड़ टूटने लगे, लेकिन हर दर्द और कर्ब सहने के बावजूद आप दावत व तबलीग में मसरूफ़ रहे। दुश्मनों ने जब देखा कि इस्लाम तेज़ी से फैलता जा रहा है तो ये बात उन्हें बहुत ही नागवार गुजरी और उसे रोकने के लिए कोशिश शुरू कर दी। मक्का के चंद बाइज़्ज़त अफराद सबसे पहले अबू तालिब के पास गए और उनसे तबलीग रोकने की दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो खुद अहले मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने की कोशिश की और एक दिन उतबा बिन रबिया हुजूर की बारगाह
بارگاہ میں پہنچا اور اپنی تجویزیں پیش کی۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حام میم کی چند آیتیں تلاوت فرمائی۔ حام میم یہ قرآن مقدس کی طرف سے اتارا گیا، یعنی یہ قرآن رحمان و رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل بیان کی گئی ہے۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے جو عقل والوں کے لیے خوشخبری دیتا ہے اور ڈر سناتا ہے۔ تو ان میں اکثر نے منہ پھیر لیا اور بات نہیں سنی اور بولے، اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو پردہ پڑا ہوا ہے، ہمارے کانوں میں گرانی ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب ہے۔ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ان آیت کو تلاوت کرنے کے بعد حضور نے فرمایا جو تم کو سننا چاہیے تھا وہ تم نے سن لیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ کا عتبہ کے دل پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ ایمان تو نہیں لایا، لیکن اس کے دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تقریباً نکل گئی۔ چنانچہ جب اس نے تمام واقعات اپنے دوستوں سے بیان کیا تو وہ ان پر طنز کرنے لگے۔ پھر ایک دن کفار مکہ نے چند سربراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے اور وہاں پر جب وہ آئے اور وہی تجویزیں پیش کی جو عتبہ نے پیش کی تھی، آپ نے ان تجویزوں کا جواب نہیں دیا بلکہ انہیں ان الفاظ میں دعوت دی، میں ان چیزوں میں سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، نہ مجھے مال و دولت کی خواہش ہے اور نہ ہی سرداری کی اور برتری کی آرزو ہے، اور نہ میری نگاہوں میں شاہی تخت و تاج کی کوئی قدر و قیمت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی رحمت کی خوشخبری سناؤں اور اس کے عذاب سے بر وقت خبردار کروں۔ میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے ہیں اور اپنی طرف سے تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ جو دعوت حق لے کر میں آیا ہوں اگر تم اس کو قبول کر لو گے تو دنیا اور آخرت میں سعادت مند رہو گے، اور اگر تم اس کو ٹھکراؤ گے تو میں پھر بھی صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرات محترم، مذکورہ تینوں دوروں کو دعوتی پہلو پر طائرانہ نظر ڈالنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں صرف دعوت حق دیتے رہے، کفار مکہ کا نہ تو کوئی جواب دیتے اور نہ ہی اس کے ظلم و ستم کا دفاع کرتے، بلکہ صبر و استقلال سے کام لیتے۔ جو لوگ بھی آپ کے پاس آتے انہیں دعوت حق دیتے، عموماً قرآن مجید کی آیت تلاوت فرما کر لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے۔ پورے مکی دور میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار، کفر و شرک سے بچنے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، قیامت قائم ہونے، حساب و کتاب ہونے اور قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ حضرات محترم، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے رد عمل میں ظلم و ستم کی بارش برسائی جا رہی تھی، آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ایمان والوں کا جینا دو بھر ہو گیا تھا، ایسے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزر رہی ہوگی وہ ہر درد مند انسان محسوس کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے ظالموں کی حق میں ہدایت کی دعا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں اسی طرح مصروف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اسی طرح مصروف اور دین حق کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ ہجرت کا حکم آ گیا۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔